بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورۃ البقرہ آیت نمبر 212۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھارتواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 212۔ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب۔ ان کافروں کی نگاہوں میں دنیاوی زندگی حسین ترین دکھائی دیتی ہے۔ ابتدا میں مومنین کمزور حالت میں ہوتے ہیں، اس لیے دنیاوی حیات کے دل دادہ اخروی حیات پر یقین رکھنے والوں کے ایمان کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ جو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، ظہور نتائج کے وقت دنیا یا آخرت میں یہ ایمان والے کافروں پر غالب پوزیشن میں ہوں گے، اور جو قوم قوانین خداوندی کے مطابق سامان زیست حاصل کرنا چاہے ان کو خود ان کے اپنے اندازوں سے بھی زیادہ بلا حد و حساب رزق کی فراوانیاں حاصل ہوتی ہیں۔ نتائج کا ظہور اس دنیا میں ہو یا مرنے کے بعد، ظہور نتائج کو القیامہ یا الساعہ کہتے ہیں۔ والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ، سورۃ 2 آیت 212 کا غلط مفہوم یہ پیش کیا جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم یہاں ذلیل و خوار ہی صحیح، یہ ہماری ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، اڑانے دو، قیامت کے دن ہم اونچے ہوں گے اور مذاق اڑانے والے نیچے ہوں گے۔ قیامت کو ہم نے صرف مرنے کے بعد سمجھا ہوا ہے، مرنے کے بعد زندگی میں جو واقعات قرآن میں بیان ہوئے ہیں ان پر ہمارا ایمان ہے۔ ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ یہ سمجھنا کہ یہ چیزیں صرف مرنے کے بعد ہی واقع ہوں گی، یہ بنیادی مغالطہ ہے۔ قیامت کا مادہ قاف الف میم ہے۔ عربی زبان میں جب کسی لفظ کے آخر میں تے لگ جائے تو اس کے معنی ہے کہ وہ کام یکدم ہو گیا۔ قیام جس کے معنی کھڑے ہونا ہے، اس کے آخر میں تے لگنے سے لفظ قیامت بنا ہے، تو معنی ہو جائیں گے نتائج کا یکدم ابھر کر سامنے آ جانا۔ نتائج سامنے آنے کا لمحہ اس دنیا میں یکلخت ابھر کر سامنے آئے یا اخروی دنیا میں۔ ظہور نتائج کو عربی زبان میں قیامت یا الساعۃ کہتے ہیں۔ کام ہی سے یقومو ہے، دیکھیے قرآن میں کس طرح آیا ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سورہ 83 آیت نمبر 6۔ جس دور میں انسانیت خدا کی ربوبیت عالمینی کے لیے اٹھ کھڑی ہوگی، ظاہر ہے کہ انسانیت اسی دنیا میں ربوبیت عالمینی کے لیے ایک دور میں اٹھے گی، تو یہ اٹھ کھڑے ہونا قیامت تو اس دنیا میں بھی ہو گیا۔ اس دور میں صداقت اور دیانت پر زندگی بسر کرنے والے اٹھ کر کافتاً نظام ربوبیت عالمینی کو قائم کر دیں گے۔ جنگ بدر میں 1300 کے مقابلے میں کانپ رہے تھے، کیونکہ یہ انفرادی زندگی بسر کر رہے تھے، جبکہ جماعت مومنین کا ہر فرد ایک منظم نظام میں ایک نظم کے ساتھ فٹ تھا۔ نظم ہی سے نظام ہے جو قانون کے تحت چلتا ہے، اور قانون وہی طاقتور ہوتا جس کے چلانے والے اس کی سربلندی کے لیے جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ طبعی قوانین میں بے پناہ قوت اس لیے ہے کہ ان کو جاری و ساری رکھنے والے میں بڑی قوت ہے۔ جوں جوں اسلامی نظام مستحکم ہوتا چلا جائے گا، توں توں اس کے قوانین میں بے پناہ پوشیدہ قوت آشکارا ہوتی چلی جائے گی۔ طبعی قوانین کے پیچھے تو خدا کی قوت ہوتی ہے، لیکن اخلاقی قوانین کے پیچھے انسانوں کی قوت ہوتی ہے۔ البتہ ان قوانین میں بے پناہ قوت پوشیدہ ضرور ہوتی ہے جو انسانی رفاقت کے ساتھ ظہور میں آتی ہے۔ ابتدائی دور میں تمام انسان ایک امت واحدہ کی طرح رہتے تھے، پھر ان میں اختلافات پیدا ہوئے، سورہ 10 آیت نمبر 19۔ تو اختلافات کو مٹانے کے لیے خدا نے انبیاء کرام کو بھیجنا شروع کیا
جو उम्मत वाहिदा की तर्ज पर ज़िंदगी बसर करने वालों को खुशगवार ज़िंदगी की खुशखबरी सुनाते और इख्तलाफी ज़िंदगी बसर करने वालों को आने वाली तबाहियों से आगाह करते। और हर नबी के साथ हक पर मबनी खुदा का ज़ाब्ता अल-किताब होता था ताकि लोगों के इख्तलाफी उमूर का फैसला कर दें। लेकिन बाद में वो लोग जिन्हें वही पर मबनी ज़ाब्ता हयात दिया गया था, वाज़ेह तालीम के बावजूद महज बाहमी ज़िद और मुखालफत की वजह से फिर इख्तलाफ शुरू कर देते। पस जिन उमूर में लोगों ने इख्तलाफ किया, अल्लाह के कानून हदायत ने अब अहले ईमान को इस हक के मामले में रहनुमाई फरमाई है। जो कौम भी इख्तलाफात से पाक और तवाज़ुन बदोश ज़िंदगी बसर करना चाहे, अल्लाह उसको सीधी राह की तरफ रहनुमाई फरमा देता है। जहन्नमी मुआशरे में दयानतदारों और ईमानदारों की हमेशा तज़लील होती है। पर क्यों? काफिरों का रवैया बताया कि हर जायज़ व नाजायज़ तरीके से उनका मकसूद व मुंतहा दुनिया की दौलत समेटना रह जाता है, और दौलत का समेटना उनके लिए बड़ा ही खुश आइंद होता है। दौलत उनके यहाँ कामयाबी का मयार बन जाता है। मुसलमानों के अंदर भी अगर यही जज्बा है तो वो सोच लें, हमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। ईमान वाले निज़ाम की इब्तदा में खुशहाल नहीं होते, इसलिए कुफार उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये अपनी कमाई को दूसरों को देते हैं। उनकी अकल ठिकाने पर नहीं रही। देखो ईमान वालों का कैसा हाल है। और असल ये मजाक इसलिए उड़ाते हैं कि अगर ये ईमान वालों को कहें कि तुम दयानतदार हो, रास्तबाजी की ज़िंदगी बसर कर रहे हो, दूसरों की फलाह व बहबूद का कितना ख्याल रखते हो, तो ऐसा कहने से उन कुफार में एहसास कमतरी पैदा हो जाएगा और ख़ुद को जलील महसूस करने लग जाएंगे। अपने एहसास कमतरी को छुपाने के लिए और अपनी गलत रव्स के जवाज़ की वजूहात देने के लिए ये ईमान वालों का मजाक उड़ाते हैं। इसके अलावा असल मुकाबला ये है कि मजहबी तसव्वुरात के सहारे इंसान को अपने आमाल मुज़य्यन बनाकर दिखाते हैं। आयत नंबर 213। كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ इब्तदाई दौर में जिसमें इंसान एक उम्मत वाहिदा की तरह रहते थे, फिर उनमें इख्तलाफात पैदा हुए तो इख्तलाफात को मिटाने के लिए खुदा ने अंबिया इकराम को भेजना शुरू किया, जो उम्मत वाहिदा की तर्ज पर ज़िंदगी बसर करने वालों को खुशगवार ज़िंदगी की खुशखबरी सुनाते और इख्तलाफी ज़िंदगी बसर करने वालों को आने वाली तबाहियों से आगाह करते। और हर नबी के साथ हक पर मबनी खुदा का ज़ाब्ता अल-किताब होता था ताकि लोगों के इख्तलाफी उमूर का फैसला कर दें। लेकिन बाद में वो लोग जिन्हें वही पर मबनी ज़ाब्ता हयात दिया गया था, वाज़ेह तालीम के बावजूद महज बाहमी ज़िद और मुखालफत की वजह से फिर से इख्तलाफ शुरू कर देते। बस जिन उमूर में लोगों ने इख्तलाफ किया, अल्लाह के कानून हिदायत ने अब अहले ईमान को उस हक के मामले में रहनुमाई फरमाई है। जो कौम भी इख्तलाफात से पाक और तवाज़ुन बदोश ज़िंदगी बसर करना चाहे, अल्लाह उसको सीधी राह की तरफ रहनुमाई फरमा देता है। अंबिया और रसूल वाइज नहीं बल्कि निज़ाम खुदाबंदी के सरबराह होते थे और दोनों को किताब मिलती थी। ले यहकुमा बैनन नास फीमा इख्तलफू फीह, सूरह आयत नंबर 213। ले यहकुमा बैनन नास फीमा इख्तलफू फीह, सूरह आयत नंबर 213 के अल्फाज बता रहे हैं कि अंबिया और रसूल निज़ाम खुदाबंदी के सरबराह होते थे और वो सरबराह की हैसियत में लोगों के इख्तलाफात का फैसला वही की रोशनी में किया करते थे। रसूल के जाने के बाद लोग फिर से इख्तलाफ करने लगते तो एक और नबी रसूल आ जाता, वो भी सरबराह की हैसियत में इख्तलाफात का फैसला करता।
انسانوں میں اختلافات کی وجہ بتائی۔ باغیم بینہم سورہ 2 آیت 213۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے جذبے کی وجہ سے آپس میں اختلافات پیدا ہو جاتے تھے۔ زیر غور آیت میں تو انبیاء اکرام کو کتاب دیے جانے کا ذکر ہے، اور سورہ 57 آیت 25 میں رسولوں کو کتاب دیے جانے کا ذکر ہے۔ ویسے بھی نبی اور رسول ایک ہی سکے کے دو رخ تھے، یعنی جو نبی ہوتا تھا وہ رسول بھی ہوتا تھا، اور جو رسول ہوتا تھا وہ نبی بھی ہوتا تھا۔ آیت نمبر 214۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تم نظام خداوندی پر مبنی جنتی معاشرے میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں ان حالات سے واسطہ نہیں پڑا جن سے تمہارے اگلوں کو واسطہ پڑا تھا۔ آفتوں، مصیبتوں اور مصائب کی شدت سے ان کے دل دہل گئے، یہاں تک کہ وقت کا رسول اور اس کے پیروکار پکار اٹھے کہ بار الہ ہمارے صبر و استقامت اور ہماری کوششوں کے برابر ہونے کا وقت کب آئے گا؟ بشارت ہو، اللہ کی مدد قریب ہے۔ دنیا میں جنتی معاشرہ قائم کرنے کا طریقہ۔ جانی و مالی نقصانات اور مصائب میں صبر و استقامت سے مومنین کے ڈٹے رہنے سے جنتی معاشرہ کا قیام بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اے جماعت مومنین، تمہیں بھی ان مراحل سے گزرنا پڑے گا۔ محض اتنا کہنے سے کہ ہم ایمان لائے تم دنیا میں جنتی معاشرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دراصل خدا کی مدد انسان کی طرف نہیں آتی، بلکہ انسان اپنی سعی و جد و جہد سے خود خدا کی مدد کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ دعوی ایمان کے بعد انسان کو دنیا میں جنتی معاشرہ قائم کرنے کے لیے، یعنی نظام خداوندی کے قیام و بقا و استحکام کے لیے جان و مال کے ساتھ جد و جہد کرنا ہوتی ہے۔ اس آیت میں جان کی قربانی کا ذکر ہے۔ ویسے بھی ایک مومن جنت کے بدلے میں اپنی جان کو خدا کے ہاتھ فروخت کر چکا ہوتا۔ سورہ 9 آیت نمبر 111۔ مال کی قربانی کا ذکر اگلی آیت میں آتا ہے۔ ایک مومن اللہ اور رسول اور جماعت مومنین کے علاوہ کسی اور کو دوست اور رازدار نہیں بناتا۔ یہ بھی دنیا میں جنتی معاشرہ قائم کرنے کی ایک شرط ہے۔ قرآن نے دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ کا جنتی معاشرہ قائم کرنے سے پہلے کا نقشہ سورہ الاحزاب میں کھینچا ہے کہ تم پر ایسی سختی کا وقت تھا کہ دشمن کے لشکر چاروں طرف سے امڑ کر آ گئے تھے، نیچے سے اوپر سے مصیبتیں تھیں، مشقتیں اور مخالفتیں تھیں، جنگ میں تیر و تفنگ تھے، تلواریں اوپر سے نیچے سے بارش کی طرح برس رہی تھیں، نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، دل دہشت سے اچھل اچھل کر گویا حلق میں آئے ہوئے تھے، اور کیفیت یہ پیدا ہو گئی تھی کہ بعض دلوں میں یہ وسوسہ اٹھ رہا تھا کہ ہم سے جو کہا گیا تھا کیا واقعی وہ سچ کہا گیا تھا کہ حق غالب آ کر رہے گا؟ اے مومن کہلانے والوں، ان بھٹیوں میں سے گزرنا پڑتا ہے، پاؤں کے نیچے تزلزل واقع ہو جایا کرتا ہے۔ سورہ 33 آیت 10-11۔ جنت دراصل انسان کو اپنے خون جگر سے یعنی مال و جان سے تول کر ملتی ہے۔ یہ کائنات کی طرح بخشیش میں نہیں ملا کرتی، یہ ہے جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کا طریقہ۔ آیت نمبر 215۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ اے رسول، تم سے پوچھتے ہیں کہ جنتی معاشرہ قائم کرنے کے لیے کس قدر مال خرچ کریں۔ کہہ دو جو مال بھی تم خرچ کرنا چاہتے ہو تو وہ فی الحال سب سے پہلے اپنے والدین پر، پھر رشتہ داروں پر، پھر یتیموں اور مساکین پر اور
ضرورت مند مسافروں پر خرچ کرو، اور اس بات پر یقین رکھو کہ جو کچھ بھی تم دوسروں کی بھلائی کے لیے کرو گے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اس لیے تمہارے عمل کا ایک ذرہ برابر بھی بے نتیجہ نہیں رہنے پائے گا۔ قرآنی نظام کے ابتدائی خدوخال اور اس کا تکمیلی مرحلہ۔ یہاں تو کہا گیا ہے کہ جو مال بھی تم خرچ کرنا چاہتے ہو تو وہ سب سے پہلے اپنے والدین پر، پھر رشتہ داروں پر، پھر یتیموں اور مساکین پر اور ضرورت مند مسافروں پر خرچ کرو۔ دراصل ینفقون کے معنی خرچ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کے معنی ہیں سامانی نشو و نما کو ضرورت مندوں کے لیے کھلا رکھنا۔ قرآنی نظام بتدریج استوار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں اس نظام کا پہلا ابتدائی خاکہ سامنے آیا تھا، اس کی تکمیل بعد میں جا کر ہوئی تھی۔ اگر یہ ہو کہ جب نظام مکمل شکل میں آئے گا اس وقت لوگوں کی ضروریات پوری ہوگی، تو ابتدا سے لے کر تکمیل تک کے عرصہ میں پھر کیا کیا جائے گا؟ عبوری دور میں قرآن نے انفرادی طور پر لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کی ہدایات دیں کہ اس دوران میں ان ہدایات پر عمل کرو۔ اس آیت میں اور دیگر مقامات پر عبوری طور کے لیے ہدایات ہیں۔ عبوری عرصہ میں لوگ انفرادی طور پر ضرورت مندوں کی ضروریات پوری کریں گے۔ جب بھی قرآن ایسی ہدایات دیتا ہے تو قریبین سے ابتدا کرتا ہے۔ جب اسلامی نظام مستحکم ہو جاتا ہے تو ہر شخص اپنی پوری استعداد کے مطابق کماتا ہے اور اس میں سے اپنی ضرورت کے مطابق رکھ کر باقی نظام کے حوالے کر دیتا ہے تاکہ نظام معاشرے میں سامانی نشو و نما فراہم کر سکے۔ نظام کے استحکام کے بعد کہا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، سورہ 2 آیت 219۔ تم سے پوچھتے ہیں کہ نظام خداوندی کے لیے کتنا کچھ کھلا رکھیں، کہہ دو کہ جتنا کچھ تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ سب کا سب۔ جب انفرادی طور پر کسی کے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں تو پھر فاضلہ دولت کسی کے پاس نہیں رہے گی جس پر نظام سرمایہ داری کی بنیاد ہے، اور عبوری دور کے احکام معطل ہو جائیں گے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ اگر کوئی اپنی ضرورتیں بڑھا لے اور اس کے پاس کچھ نہ بچے تو وہ نظام کو کیا دے گا؟ جواب یہ ہے کہ بات مومنین سے کی جا رہی ہے، اور مومنین کی خصوصیت ایک دوسرے مقام پہ بتائی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، سورہ 59 آیت نمبر 9۔ وہ خود تنگی میں گزارا کر لیتے ہیں اور دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں، یعنی دوسروں کو تنگی میں نہیں رہنے دیتے۔ جن کی یہ حالت ہو تو کیا وہ اپنی ضرورتوں کو بڑھائیں گے؟ خونی رشتے اضافی رشتے ہیں، جبکہ حقیقی رشتہ وہ ہے جسے آپ نے اختیار و ارادے سے اختیار کیا جائے۔ حقیقی رشتوں میں سب سے پہلے میاں بیوی کا رشتہ آتا ہے، کیونکہ اس رشتے کو سوچ بچا کے بعد قائم کیا جاتا ہے، لیکن اس کا دائرہ بڑا محدود ہے۔ اس بندھن میں انسان اپنے اختیار و ارادے سے جڑتا ہے۔ دوسرے نمبر پر حقیقی رشتہ فکر و نظر کی وحدت کی بنیاد پر ایمان کا ہے، جسے آئیڈیالوجی کا رشتہ کہتے ہیں۔ انسان غور و فکر کرنے کے بعد ہی کسی آئیڈیالوجی کو اپناتا ہے۔ قرآن کریم مومنین کے درمیان یہ رشتہ قائم کرتا ہے۔ بہن بھائی اور دیگر رشتوں کے لیے لفظ ریلیٹو یعنی یہ حقیقی نہیں، اضافی رشتے ہیں۔ آئیڈیالوجی کی بنیاد پر، انتخاب کی بنا پر قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سورہ 49 آیت نمبر 10۔ یقیناً مومنین ایک دوسرے کے حقیقی بھائی ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی حصے میں بھی کیوں نہ رہتے ہوں۔ مومنین کی ایک نئی برادری بنتی ہے جس کی بنیاد وطن کے اشتراک پہ، نہ خون کے اشتراک پہ، نہ رنگ کے اشتراک پہ اور نہ زبان کے اشتراک پہ ہوتی ہے، لیکن اس برادری کا اشتراک آئیڈیالوجی کی فکر و نظر کی وحدت ہوتا ہے۔ یہ اشتراک ایک کلب کے ممبروں جیسا بھی نہیں ہوتا۔ انما المؤمنون اخوۃ کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایک دوسرے کا اخ نہیں ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس کے برعکس اضافی رشتے لاچاری مجبوری کے رشتے ہوتے ہیں۔ کوئی سوچ بچار کے بعد ایک گھر میں نہیں پیدا ہوتا۔ 2-4 بچے ایک گھر میں پیدا ہو گئے تو وہ بغیر غور و فکر کے یا انتخاب کے ایک دوسرے کے بھائی بہن ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے جذباتی اور لاچاری کا رشتہ تھا، جبکہ جنگ بدر میں آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ایک جماعت کے ممبر جنگ میں اپنی خونی رشتوں کے آمنے سامنے تھے۔ جماعت مومنین جانتی تھی کہ خونی رشتوں سے بھی بلند آئیڈیالوجی کا رشتہ ہوتا ہے۔ خونی رشتے تمدن کی ضرورت ہیں اور ان کی بھی بڑی اہمیت ہے، لیکن جب آئیڈیالوجی کا ٹکراؤ آ پڑے تو پھر اہمیت آئیڈیالوجی کے رشتے کو حاصل ہوتی ہے۔ آئیڈیالوجی کے ٹکراؤ کے باوجود تمدنی ضرورت کے تحت رشتوں کے ساتھ حسن سلوک کا رشتہ باقی رکھا جائے گا۔
اس حسن سلوک میں کافر اور مومن کی بھی تمیز نہیں ہوگی۔ اقربین سے مراد محض رشتہ دار ہی نہیں ہیں بلکہ جو تمہارے قریب رہتے ہیں وہ بھی اقربین میں شمار ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 216۔ كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ اے جماعت مومنین، نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے تم پر جنگ فرض کی گئی ہے، خواجہ تمہیں ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ عقل سے فیصلہ لوگے تو ممکن ہے تم ایک شے کو ناگوار خیال کرو، لیکن وہی شے وہی کی روشنی میں تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک شے کو پسندیدہ سمجھو اور وہ وہی کی روشنی میں تمہارے لیے بری ہو۔ حقیقی طور پر اچھا اور برا تمہاری عقل نہیں بتا سکتی، اللہ جانتا ہے، یعنی وحی کی روشنی میں عبور کی اصل حقیقت ابھر کر سامنے آ جاتی ہے۔ عقل کی بنا پر اچھی یا بری شے سے متعلق تم نہیں جانتے۔ قرآن کریم کے نزدیک جہاد کا جذبہ محرکہ نہ مال و غنیمت ہے اور نہ کشور کشائی۔ قبل از اسلام عرب مال غنیمت اور غلام اور لونڈیوں کی خاطر جنگ کیا کرتے تھے، اپنی نخوت کے لیے جنگ کیا کرتے تھے، ایک قبیلہ دوسرے پر بھاری ہونے کے لیے جنگ کیا کرتا تھا۔ قرآن نے ان تمام محرکات کو ختم کر کے یہ چیز باقی رکھی کہ حق کا بول بالا کرنے کے لیے جنگ کرنی ہے، مظلوموں کو ظلم سے بچانے کے لیے جنگ کرنی ہے۔ وَهُوَ كَرْهٌ لَكُمْ سورہ 2 آیت 216۔ خواہ یہ جنگ کا حکم تمہیں ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ دراصل صرف عقل کی بنیاد پر صحیح فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمارا روز کا مشاہدہ ہے کہ انسان ایک فیصلہ کرتا ہے اور پھر پچھتاتا ہے کہ اوہو میں نے غلط فیصلہ کیا تھا۔ آیت کا منشا یہ ہے کہ اگر تم نے عقل اور وحی کی رفاقت کے ساتھ فیصلہ کیا تو تمہارا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہوگا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون سورہ 2 آیت 216۔ اللہ جانتا ہے کہ تم نہیں جانتے، یعنی حقیقی صحیح اور حقیقی غلط کام کا علم تمہیں وحی کے ذریعے معلوم ہوگا۔ بظاہر انفرادی نقصان نظر بھی آئے لیکن اجتماعی فائدہ اسی میں ہے جس کا حکم وحی دیتی ہے، کیونکہ وحی کے پیش نظر انفرادی نہیں اجتماعی بہبود ہوتی ہے۔ انسان کے علم میں تو اس کے جذبات کا رنگ بھی شامل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ محض اپنے لیے سوچتا ہے، جبکہ خدا تمام جذبات سے پاک ہے، اس لیے سب انسانوں کا مفاد اس کے پیش نظر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وحی کا راستہ پوری انسانیت کی فلاح و بہبود کا راستہ ہے۔ آیت نمبر 217۔ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اے رسول، تم سے محترم مہینوں میں جنگ کے بابت پوچھتے ہیں، کہہ دو محترم مہینوں میں جنگ کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ اگر فریق مخالف محترم مہینوں کا احترام کرے تو تم بھی احترام کرو، لیکن لوگوں کو نظام خداوندی کو قائم کرنے سے روکنا، اللہ کے قوانین کی صداقت سے انکار کرنا، مسجد حرام سے روکنا اور اس میں پناہ لینے والوں کو نکال باہر کرنا، یہ وہ جرائم ہیں جو محترم مہینوں میں جنگ کرنے سے بھی بہت زیادہ سنگین ہیں۔ یہ فتنہ پردازیاں قتل سے بھی زیادہ ہلاکت انگیز نتائج کا موجب ہیں، اور جبر و زیادتی سے لوگوں کو دین خداوندی سے پھیرنا تو قتل سے بھی بڑا جرم ہے، اور یہ لوگ تو تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں۔ یاد رکھو
تم میں سے جو دین اسلام سے پھر جائے گا اور حالت کفر میں مرے گا تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں پڑنے والے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنی روش نہ بدلی تو دنیا و آخرت میں اس تباہی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اسلام میں مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، البتہ مرتد کے سارے اعمال رائے گاں چلے جاتے ہیں۔ دین کا اصول ہے لا اکراہ فی الدین، سورہ 2 آیت 256۔ دین میں زور زبردستی نہیں۔ اس آیت میں زور زبردستی سے لوگوں کو دین خداوندی سے پھیرنا اور روکنا قتل سے بھی بڑا جرم بتایا گیا ہے۔ قوت کے بل بوتے پر کسی کو دین سے روکا جائے یا دین سے نکلنے سے روکا جائے، دونوں صورتوں میں اکراہ آ جائے گا۔ وہ ایمان کس کام کا جس پر دل مطمئن نہ ہو اور اسے زبردستی اسلام کے دائرے میں رکھا جائے۔ ایسے لوگوں کی نظام اسلام میں موجودگی کیا نظام کی ہلاکت کا سبب نہیں بنے گی؟ قرآن میں کہیں بھی مرتد کی سزا قتل نہیں بتائی گئی۔ البتہ علماء کرام نے اسلام کو جو ایک چوہے دان بنا رکھا ہے کہ اس میں آیا تو جا سکتا ہے لیکن نکل وہی سکتا ہے جو اپنی جان سے جانا چاہتا ہو۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد غیر مسلم ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کرتا لیکن اس کے خیالات و نظریات و عقائد قرآن کے مطالعہ کے بعد ویسے نہیں ہیں جیسے فتویٰ دینے والے کے ہیں تو اس کو بھی مرتد سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بھی قتل کے فتوے جاری کر دیے جاتے ہیں، اور اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ قرآن نے تو قیامت تک کے لیے بلند ہوتے فہم کا ساتھ دینا ہے۔ کسی دور کا قرآنی فہم ابدی نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر شخص کا فہم اسی کے لیے ہوتا ہے جس کا وہ فہم ہوتا ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ مرتد کے سارے اعمال رائے گاں چلے جاتے ہیں اور ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دے تو وہ ان تمام مراعات سے محروم رہ جاتا ہے جو اس کو ملازمت کردہ سالوں کے بدلے میں ملنا تھی۔ اگر کوئی اپنے فہم قرآن کو اب بھی نہیں سمجھتا تو وہ کبھی ایسے فتوے نہیں دے گا۔ انتخاب کے لیے خدا نے انسان کو اختیار و ارادہ پوری زندگی کے لیے دیا ہوا ہے، اس لیے وہ کئی بار اسلام میں داخل ہو سکتا ہے اور جب چاہے نکل سکتا ہے۔ یہ اختیار و ارادہ تو ایسی شے ہے جس سے خدا بھی سلب نہیں کرتا، مگر علماء انسان کے حق کے انتخاب کو سلب کر لیتے ہیں اور وہ کام کرتے ہیں جو کام خدا بھی نہیں کرتا۔ قرآن نے کہا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اے ایمان والو، تم میں سے جو بھی دین کو چھوڑ کر پلٹ جائے گا تو خدا کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ وہ جلد ایسی قوم لے آئے گا جس کے افراد خدا کے قوانین کی طرف کشش سے کھینچے چلے جائیں گے اور خدا ان کی طرف کھینچا آئے گا۔ کسی کے مرتد ہونے سے خدا کا تو کچھ نہیں بگڑتا، تو پھر علماء کرام کا کیا بگڑتا ہے جو انہیں اتنا طیش آتا ہے۔ آیت نمبر 218۔ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ یقیناً جو لوگ قوانین خداوندی اور نظام خداوندی کی صداقتوں پر یقین رکھیں اور جن لوگوں نے ہجرت کی راہ میں حائل تمام نسبتوں یہاں تک کہ اپنا وطن تک چھوڑ دیا اور نظام اسلام کے قیام و بقا کے لیے جد و جہد کی، تو یہی وہ لوگ ہیں جو رحمت خداوندی کے مستحق ہیں۔ ایسے لوگوں کی اللہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کے مضر رساں اثرات سے حفاظت کر دیتا ہے اور ان کی نشو و نما کا پورا پورا سامان مہیا کر دیتا ہے۔ آیت نمبر 219۔ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ اے رسول، یہ لوگ تو اس سے خمر اور میسرہ کے متعلق دریافت کرتے ہیں، ان سے کہہ دو ان دونوں چیزوں میں بہت زیادہ اسم کمزوری بھی ہے اور منافع بھی ہے، لیکن ان کا اسم کمزوری ان کے منافع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اور تم سے پوچھتے ہیں نظام خداوندی کے قیام و بقا کی خاطر کس قدر خرچ کریں۔ کہہ دو زائدہ ضرورت سب کا سب مال دوسروں کی بھلائی کے لیے کھلا رکھو،
اسی طرح اللہ جماعت مومنین کو کمزوری، سہل انگاری، سستی اور ناتوانی سے بچانے کے لیے اپنی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے تاکہ تم سوچو۔ اسم کے معنی ہیں اضمحلال، افسردگی اور تھکان اور کمزوری۔ ازلام کے معنی ہیں وہ تیر جن سے عرب کرے ڈالتے، فالیں لیتے، چڑھاوے کا گوشت تقسیم کرتے۔ فالیں لینے اور کرہ اندازی میں خمر اور میسرہ دونوں کا پہلو سامنے آ جاتا ہے، یعنی عقل و فکر کی روح سے کام نہ لینا اور محض چانس کی روح سے فیصلے کرنا۔ الافو کے معنی ہے اپنی ضرورت سے زائد سب کا سب سامان چیز دوسروں کی نشو و نما کے لیے کھلا رکھنا۔ الافو کی نفسیاتی کیفیت خمر و میسرہ کی ضد ہے۔ قرآنی معاشرے کی تشکیل اصول العفو اور جتنی نعمتیں ہیں وہ سب فمن اللہ پر ہے۔ قرآنی معاشرے کی تشکیل کا انحصار اس ایمان پر ہے کہ جتنی انسان کے کام کرنے کی بنیادی صلاحیتیں ہیں اور جتنے بھی وسائل پیداوار ہیں وہ اس کے اپنے نہیں ہیں بلکہ وہ خدا کے عطا کرتا ہیں۔ کہا ما بکم من نعمت فمن اللہ، سورہ 16 آیت نمبر 53۔ اور جو کچھ بھی زندگی کی نعمتیں بشمول کسب و ہنر کی صلاحیتیں تمہیں نصیب ہیں سب خدا کی عطا کرتا ہے، اور یہ کہ مومن خدا کی ان دی ہوئی امانتوں کو ایک معاہدے کی روح سے خدا کے ہاتھ جنت کے عوض بیچ دیتا ہے، سورہ 9 آیت نمبر 111۔ جنہیں پھر ان تک ضرورت نظام طلب کرتا چلا جاتا ہے۔ جس قدر کوئی شخص نظام کو امانتوں کی ادائیگی کرتا چلا جائے گا اسی قدر وہ امانتوں کے بوجھ سے سبکدوش ہوتا چلا جائے گا، اور اسلامی نظام بتدریج آگے اپنی انتہا کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اسلامی نظام اپنے پروگرام ربوبیت کے لیے اور نظام کے قیام و بقا و استحکام کے لیے جس قدر مال کی اور جان کی ضرورت ہوتی ہے معاشرے سے طلب کرتا چلا جاتا ہے، اور افراد معاہدے کے پیش نظر بخوشی مال و جان دیتے چلے جاتے ہیں۔ یوں افراد اپنی امانتوں کے بوجھ کو اتارتے چلے جاتے ہیں، گویا نظام لوگوں کو اپنی امانتوں کے بوجھ سے سبکدوش ہونے کے مواقع فراہم کرتا ہے۔ نظام افراد کو اس کی بنیادی ضروریات فراہم کرتا چلا جاتا ہے، اور کسی کو ضرورت ہی نہیں رہتی کہ فالتو سرمایہ کوئی اپنے پاس رکھے۔ یہ نظام کی آخری حد یا انتہا ہوتی ہے۔ امانتوں سے سبکدوش ہونے کا جذبہ افراد کو سب کچھ اپنے لیے سمیٹ لینے کے جذبات سے پاک کرتا ہے، اور اس طرح ان کے اندر بلند کریکٹر ابھرتا ہے۔ قرآنی معاشرے میں خمر اور میسر کا مفہوم اور ان کی ممانعت۔ قرآن اس آیت میں ان دو موانعات کا ذکر کرتا ہے جو قرآنی پروگرام پر چلنے والوں کا راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہیں، اور وہ ہیں خمر اور میسر۔ خمر کے معنی کیے جاتے ہیں شراب، اور میسر کا ترجمہ جوا کیا جاتا ہے، لیکن یہ شراب اور جوئے کی بات نہیں ہے، ان کا دائرہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ خمر کے بنیادی معنی ہیں ہر وہ شے جو کسی دوسری چیز کو ڈھانپ دے، چھپا دے۔ خمار کے معنی ہے وہ اوڑھن جس سے عورتیں اپنا سر اور سینہ ڈھانپ لیتی ہیں۔ اس بنیادی معنی کے جوہد سے خمر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو عقل کو ڈھانپ لے یا اس پر پردہ ڈال دے۔ شراب تو طبعی شے ہے جس سے عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں جو کھائی پی نہیں جاتی لیکن وہ عقل کو شراب سے بھی زیادہ معاف کر دیتی ہیں۔ مثلا انسانی عقل و شعور اور فہم و فراست کو سب سے زیادہ ڈھانپنے والی شے انسان کا اپنا خود ساختہ مذہب ہوتا ہے، جس میں سمجھ، فکر، عقل اور سوچ کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ شرابی تو پھر بھی کبھی ہوش میں آ جاتا ہے، لیکن مذہب پرست تو ساری زندگی ہوش میں ہی نہیں آتا۔ جس دن یہ ہوش میں آئے اسی دن فتویٰ لگ جاتا ہے کہ یہ مرتد اور ملحد ہو گیا ہے، کیونکہ قرآنی معاشرے کی بنیاد ہی عقل، فکر اور شعور پر ہے۔ اس لیے ہر وہ شے جو عقل کو معاف کر دے قرآن اس سے منع کرتا ہے۔ مذہب میں چندہ جمع کرنے کے لیے جذباتی تقریریں کی جاتی ہیں جن سے تھوڑی دیر کے لیے عقل معاف ہو جاتی ہے، اور اسی حالت میں لوگوں کی جیبیں خالی کرا دی جاتی ہیں۔ یہ بھی عمر ہی کا ایک طریقہ ہے۔ دین میں فکر اور شعور کو اتنا بیدار کیا جاتا ہے کہ افراد سوچ سمجھ کر اپنی جیبوں کو خالی کریں۔ عقل و شعور کی بنیاد پر جو بات کی جائے وہ پائیدار اور مستحکم ہوتی ہے۔ اگر وحی کی رفاقت ساتھ نہ ہو تو طاقت، قوت، دولت، اقتدار، حکومت اور پیشوائیت بھی نشہ ہے۔
جس میں انسان بغیر پیے جھومتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کی میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس لیے وہ دوسروں کو حقیر سمجھ کر ظلم و زیادتی کرتا ہے۔ میں اگر وہی کی رفاقت میں رہے تو ایسے میں لوگ اپنی زندگی کا مقصد دوسروں کی فلاح و بہبود قرار دے لیتے ہیں، خود تنگی ترشی میں گزارا کر لیتے ہیں اور دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتے ہیں۔ سورہ 59 آیت نمبر 9، یعنی انہیں میں نہیں دوسرے نظر آتے ہیں۔ اگر وہی کی رفاقت ساتھ نہ ہو تو میں نشے کے عالم میں دوسروں کو ترجیح نہیں دیتی، پھر تو میں ہی میں ہوتی ہے، دوسرا کوئی ہوتا ہی نہیں۔ طبعی چیز کھانے سے نشہ ہو یا نفسیاتی طور پر وہ تعلیم ہو، وہ جذبہ ہو جو انسان کے عقل و شعور کو معوف کر دے، اس کی میں کو بڑھا چڑھا دے، وہ خمر میں شامل ہو جائے گا۔ خمر، میسر، انصاب اور ازلام کے بارے میں دوسرے مقام کہ انہیں رجس کہا اور ساتھ ہی ان کو عمل الشیطان کہا ہے اور کہا کہ ان سے مجتنب رہو۔ اگلی آیت میں زوردار انداز میں کہا کہ کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ سورہ 5 آیات 90-91۔ عمل شیطان حرام نہیں ہے تو پھر اور کیا حرام ہے؟ المیسر کے عام معنی جوا یعنی قمار بازی کر دیے جاتے ہیں۔ جس طرح خمر کے معنی محض طبعی شراب نہیں، اسی طرح میسر کے معنی بھی محض جوا نہیں ہیں، بلکہ اس کے وسیع معنی ہے۔ میسر کے معنی ہے سہولت یا آسانی۔ میسر کا لفظ یسر سے ہے اور اسی سے لفظ یسار ہے جس کے معنی بائیں ہاتھ کے ہیں۔ آسانی کی جہت سے ہمارے ہاں بھی محاورتاً کہا جاتا ہے کہ یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ اسی جہت سے ہر وہ مال و دولت جو آسانی سے ہاتھ آ جائے وہ بھی میسر میں داخل ہوگی۔ یسار کہتے ہی اس دولت کو ہیں جو محنت و مشقت کے بغیر آسانی سے ہاتھ آ جائے۔ قرآن نے کہا لیس للانسان الا ما سعی، سورہ 53 آیت نمبر 39۔ انسان اس کا حقدار ہے جس کے لیے وہ محنت کرے، یعنی انسان بقدر محنت ہی کا حقدار ہے، زیادہ کا نہیں ہے۔ اس میں سارا نظام سرمایہ داری آ جاتا ہے، جس میں محنت کش کی کمائی سرمایہ دار محض اپنے سرمایہ کے عوض بغیر محنت کیے سمیٹ کر لے جاتا ہے۔ اگر علماء اکرام میسر کو وسیع معنی میں لیتے تو آج نظام سرمایہ داری سے اسی طرح نفرت معاشرے میں پائی جاتی جس طرح آج جوئے سے نفرت کی جاتی ہے۔ قرآن نے اس یسر کو جائز قرار دیا جو اسر محنت و مشقت کے بعد حاصل ہو۔ مظاہریت بھی اس لیے حرام ہے کہ بغیر محنت کیے ذمہ دار آدھی فصل اپنے گھر لے جاتا ہے۔ رشوت لینے اور دینے کے ایک دوستانہ کھیل کا نام برج ہے جسے قانونی طور پر جائز سمجھا جاتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ کلب میں جس افسر سے کوئی کام کرانا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کام نکلوانے والا جان بوجھ کر رقم ہارتا چلا جاتا ہے۔ یہ طریقہ قانونی بھی ہے اور رشوت لینے اور دینے کا الزام بھی نہیں آتا۔ جن لوگوں نے قانون بنانا ہوتا ہے انہی نے یہ ترکیب سوچی۔ عرب میسر کو لفظ چانس کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، مثلا جوا، قمار بازی جن کی بنیاد ہی چانس پر ہے۔ جواری کو قمار اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو جوئے کا جنون ہو جاتا ہے۔ انصاب نسب کے معنی ہیں، غیر اللہ کے استھان پر چڑھاوے کے لیے جانور ذبح کرنا۔ نسب میں بھی عمر اور میسرہ کا پہلو مضمر ہوتا ہے۔ چڑھاوا چڑھانے میں عقل و فکر کو کوئی دخل نہیں ہوتا، صرف اندھی عقیدت ہی کار فرما ہوتی ہے تاکہ محنت و مشقت کے بغیر مراد پوری ہو جائے۔ چڑھاوا بھی ایک قسم کا قمار بازی کا پھینکا ہوا پانسا ہوتا ہے کہ یا تو جو کچھ دیا وہ بھی جاتا رہا اور یا وہ مانگی مراد ساتھ لے کر واپس آیا۔ جو چیز آپ چانس پر چھوڑتے ہیں اس میں عقل کو کیا دخل؟ جوئے اور نسب پانسے کا کھیل چانس پر ہے۔ چانس پر مبنی قرعہ اندازیاں، لاٹریاں، فالیں، خوابوں کی تعبیر، یہ سارے چانس پر ہیں، لہٰذا جوئے کی طرح حرام ہیں۔ خدا نے انسان کو عقل و فکر دی تاکہ وہ اپنے معاملات کو عقل و فکر کی روشنی میں اور قرآن کی حدود کے اندر رہتے ہوئے خود فیصلے کرے۔ چانس پر بات کو چھوڑنے والا دراصل اپنی عقل و فکر سے دستبردار ہو کر حیوانوں کی سطح پر آ جاتا ہے۔ عمر میں انسان کی عقل معاف ہو جاتی ہے تو میسر میں ایک شخص دوسرے کی دولت کو آسانی سے بغیر محنت کے لے جاتا ہے، جبکہ چانس میں انسان اپنی عقل و فکر سے دستبردار ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ دونوں قرآنی نظام کے راستے میں سب سے بڑے سنگے گراں ہیں۔ اسم کا مفہوم۔ اسم لفظ کا عمومی ترجمہ گناہ کیا جاتا ہے اور گناہ کا تصور ثواب کی طرح کچھ ذہنی سا ہوتا ہے، بلکہ مذہب میں گناہ کچھ اور ہوتا ہے اور جرم کچھ اور ہوتا ہے۔
اسلامی حکومت میں گناہ ہی جرم ہے اور جرم ہی گناہ ہے۔ قرآن کریم نے خلاف قانون، خلاف قاعدہ کاموں کے نتائج کو مختلف لفظوں سے تعبیر کیا ہے، کہیں عدوان تو کہیں عصیان، زن کہیں خطا اور کہیں اسموں کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ مذہب میں ان سب کا ترجمہ گناہ کیا جاتا ہے۔ مذہب میں عاجزی ظاہر کرنے کے لیے اپنے نام کے ساتھ آسی، معاصی، مذنب، گناہگار بندہ لکھتے ہیں۔ یہ تمام نام وہی ہیں جنہیں جرم کہا جاتا ہے۔ اگر ان کا اردو میں ترجمہ کیا جائے تو لفظ بدمعاش ہمارے سامنے آتا ہے۔ اس لفظ کو کوئی اپنے نام کے ساتھ لکھنا پسند نہیں کرے گا، شرم آئے گی، لیکن اس مفہوم پر مبنی عربی کے الفاظ بڑے فخر سے اپنے ناموں کے ساتھ لکھے جاتے ہیں۔ اسمو کے معنی ہے کمزوری، اضمحلال، تھکان۔ جو اپنی کمزوری کے باعث قافلے سے پیچھے رہ جاتی ہے اس کو عرب ناقۃ الاسما کہتے تھے۔ الاسما تو اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو تکان کی وجہ سے تھک چکی ہو اور بہت آہستہ آہستہ چلے، اور الموا اسم وہ اونٹ ہے جو اضمحلال کی وجہ سے چلنے سے جواب دے جائے۔ تاج العروج۔ شراب کے فائدے تو یہی ہیں کہ یہ قوت بڑھانے، حرکت پیدا کرنے اور حرارت پیدا کرنے کے لیے ایک ٹانک ہے، لیکن اسی کے لیے لفظ اسم کبیر کہا ہے، یعنی بہت زیادہ کمزوری، اضمحلال اور تکان پیدا کرنے والی۔ نفع کی صورت تو یہ ہے کہ شراب پینے سے قوت و حرارت پیدا ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی شراب کا خمار اترتا ہے تو پھر کمزوری اور تھکان محسوس ہوتی ہے۔ وقتی قوت و حرارت حاصل کرنے کے لیے اسے پھر سے شراب پینی پڑتی ہے، اور یوں شرابی کمزور سے کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسے پھر شراب کی مقدار بڑھانا ہوتی ہے جس سے اس کے اعصاب مزید کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے جسے اسم کبیر کہا گیا ہے۔ آیت نمبر 220۔ فی الدنیا والآخرہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ہومر اور میسر کے بارے میں اللہ اپنی آیات کی وضاحت اس لیے کرتا ہے کہ تم سوچو کہ کس طرح تمہاری دنیا و آخرت کی زندگی روشن ہو سکتی ہے۔ اور وہ تم سے یتیموں کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو ان کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے ان کی بہبود کا خیال رکھو، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہتے ہو یا ان کے معاملات میں شرکت کرتے ہو تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھو کہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔ یاد رکھو ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کون ان کی بہبود چاہتا ہے اور کس کی نیت میں فطور ہے۔ اگر اس کا قانون مشیت ایسا نہ ہوتا اور وہ تمہیں اس قسم کی ہدایات نہ دیتا تو اس سے تم مشکل میں پڑ جاتے۔ بلا شبہ خدا کا قانون مکافات ہر بات پر حکمت کے ساتھ پورا غلبہ رکھتا ہے۔ قرآنی معاشرے میں ہر وہ شخص جو تنہا رہ جائے وہ مومن کا بھائی ہے۔ یتیم کے معنی ہے ہر وہ شخص جو بھرے معاشرے میں خود کو تنہا محسوس کرے۔ یتیم کے معنی صرف یہی نہیں ہے کہ جن بچوں کے ماں باپ فوت ہو جائیں۔ قرآن اس لفظ کو وسیع معنی میں استعمال کرتا ہے۔ اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ جو فرد اپنے آپ کو بڑے معاشرے میں اکیلا محسوس کرے وہ یتیم ہے۔ اس کے علاوہ وہ عورتیں جو بیوہ ہوں، مطلقہ ہوں، یا وہ بچیاں جن کو شوہر نہ مل سکے ہوں، ان سب کے لیے بھی قرآن میں یتیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ درۃ الیتیمہ اس موتی کو کہتے ہیں جو اپنی نوعیت کا ایک ہی ہو۔ اصلاح سورۃ 2 آیت 220۔ صلاح کے معنی ہے معاشرے میں ہمواریاں پیدا کرنا، ناہمواریوں کو مٹا دینا، یعنی یتیموں کی زندگی میں جو ناہمواریاں پیدا ہو گئی ہیں ان ناہمواریوں کو اپنے حسن عمل سے ہمواریوں میں بدل دو۔ تو خالطوہم سورۃ 2 آیت 220۔ عام طور پر تو کہا جاتا ہے کہ کاروبار میں ان کے شرکت کرو، لیکن یہ صرف کاروباری شرکت نہیں ہے۔ اس لفظ کے معنی یہ ہے کہ ان یتیموں کی تنہائی دور کرنے کے لیے ان کو اپنے اندر مخلوط کرو، اپنے اندر جذب کرو تاکہ یہ تنہائی کے احساس سے نکلے۔ یہ کام اس لیے کرو کہ فَإِخْوَانُكُمْ سورۃ 2 آیت 220، یہ تمہارے بھائی ہیں۔ قرآنی معاشرے میں جو تنہا رہ جائے وہ سب کا بھائی ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے تھے کہ یتیم کی معاشرے میں کیا حیثیت ہوتی ہے، یہ ہم نے تمہیں بتایا کہ یہ بھی تمہارے بھائی ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ
سورہ 2 آیت 220۔ اگر ہم تمہیں نہ بتاتے تو معاشرے کی ناہمواریاں دور نہ ہونے کی وجہ سے تم مشکلات اور مصیبتوں میں گھرے رہتے۔ اگر خدا چاہتا کہ تمہیں یہ باتیں نہ بتائی جائیں تو وہ نہ بتاتا۔ خدا نے بتایا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا چاہتا ہی یہ تھا کہ یہ باتیں ہمیں بتائی جائیں۔ آیت نمبر 221۔ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون۔ مشرکہ عورتوں سے جب تک وہ ایمان نہ لائیں ان کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ ایک مومنہ لونڈی ایک آزاد مشرکہ سے بہتر ہے، اگر یہ مشرکہ تمہیں کتنی ہی اچھی کیوں نہ لگے، اور مشرک جب تک ایمان نہ لائیں اپنی عورتوں کو ان کے نکاح میں نہ دو۔ ایک مومن غلام ایک مشرک آزاد سے بہتر ہے، اگرچہ مشرک تمہیں کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے۔ یہ مشرک و مشرکہ اپنے شرک کی بنا پر دوزخ گھر کو جہنم بنانے کی طرف بلانے والے ہیں، جبکہ اللہ تمہیں جنتی گھر، جنتی معاشرے اور ہر قسم کے خطرات سے حفاظت کی طرف بلاتا ہے، اور اس مقصد کے لیے اپنی آیات لوگوں کی رہنمائی کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ اللہ کے قوانین کو ہر وقت اپنے سامنے رکھیں اور دیکھ لیں کہ جنتی زندگی کی نبوت نظریہ کی اشتراک پر ہوتی ہے۔ کافر، مشرک اور مومن کی اصطلاحات نہایت ہی قابل غور ہیں۔ پیدا ہونے والا ہر بچہ نہ تو مسلمان ہوتا ہے اور نہ کافر اور نہ مشرک ہوتا ہے، یہ تو انسان کے خیالات، نظریات، اعتقادات اور فکر ہوتی ہے جس کی روح سے ایک انسان کافر، مشرک اور مومن بنتا ہے۔ اگر خیالات و نظریات قرآن کے خلاف ہیں اور قوانین خداوندی کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ کافر ہے۔ اگر کوئی قرآن کی تعلیم کو تسلیم کرتے ہوئے عملاً اطاعت کے لیے غیر خداوندی قوانین کو بھی قوانین خداوندی کے ساتھ ملاتا ہے تو وہ مشرک ہے، اور جو قوانین خداوندی کی صداقت کو تسلیم کر کے ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہے تو وہ مومن ہے۔ پہلے لونڈیوں اور غلاموں کا رواج تھا، قرآن نے یہ سلسلہ ختم کر دیا۔ آج لونڈی اور غلام سے مراد گھروں میں کام کرنے والی ملازمہ اور ملازم ہوں گے۔ قرآن نے شادی سے ممانعت کے لیے کافر کا ذکر نہیں کیا۔ قرآن نے مشرک کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا ہے جو اسلام کی باتوں کو تو مانتے ہیں لیکن ماننے کے ساتھ کچھ دوسری باتوں کو بھی ماننے کے ساتھ ملا دیتے ہیں۔ کافر تو وہ ہے جو سرے سے قرآنی پروگرام کو مانتا ہی نہیں، تو وہ تو ایک الگ گروہ ہو گیا۔ مشرکین مسلمانوں کے ساتھ ملے رہتے ہیں لیکن قوانین خداوندی کے ساتھ دوسرے غیر خداوندی قوانین کی بھی اطاعت کرتے ہیں۔ سارے مسلمان ملکوں میں یہی کچھ ہو رہا ہے کہ کچھ خدا کے قوانین اور کچھ پارلیمان کے منظور کردہ قوانین۔ علماء کرام کے مطابق کفار سے مراد وہ ہیں جو ام القریٰ سے باہر رہتے تھے، مشرکین سے مراد ہیں وہ جو ام القریٰ اور اس کے ارد گرد کے علاقے میں رہتے تھے، جبکہ مومنین سے مراد ہیں وہ جو اس طرح ایمان لائے جیسا کہ قرآن نے بتایا ہے اور ساتھ ہی قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتے ہیں۔ بہرحال ان اصطلاحات پر مزید غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 222۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور وہ تم سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں، کہہ دو یہ ناپاکی ہے، تو عورتوں سے حیض کے دنوں میں الگ رہو اور ان سے قربت زناشویی نہ کرو جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں۔ بس جب یہ ناپاکی کا عرصہ ختم ہو جائے اور وہ صاف ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ،
جہاں سے خدا نے طبعی قانون تولید کے مطابق تم کو حکم دیا ہے۔ اگر تم مجھ سے پہلے ایسا نہیں کرتے تھے تو اب صحیح راستہ اختیار کر لو، اور ناپسندیدہ امور سے دور رہنے والوں کو خدا کا قانون پسند کرتا ہے۔ آئلی زندگی کی اہمیت اور حیض کے متعلق سوال کا جواب۔ قرآن کریم میں عام طور پر زندگی کے اصول اور اصولی قوانین دیے گئے ہیں، اس لیے کہ جس کتاب کو زمان و مکان کی حدود سے ماورا رہنا تھا، یعنی قیامت تک کے لیے انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات بننا تھا، اسے ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ وہ اپنی اصول اور اقدار اپنے ہاں واضح طور پر دے دیتی۔ اصول و اقدار میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی، اور ان کی روشنی میں جزوی احکام کا تعین اسلامی نظام کی ثوابدید پر چھوڑ دیا کہ وہ اپنے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق جزیات کو متعین کرے۔ پچھلی آیت میں قرآن نے سب سے پہلے نکاح کے بارے میں یہ بنیادی اصول بتایا کہ میاں بیوی میں فکر و نظر کی ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ ذہنی ہم آہنگی کا گھر کی خوشگوار فضا سے گہرا تعلق ہے۔ جب ایک گھر جنت کا نمونہ بن جائے اور گھروں کی دیواروں کو ہٹا دیا جائے تو معاشرہ تو خود بخود جنتی بن جائے گا۔ قرآن نے جزئی احکام زیادہ تر عائلی زندگی سے متعلق دیے ہیں، مثلاً ماں باپ کا رشتہ، بہن بھائی کے تعلقات، میاں بیوی کے تعلقات، اولاد کے ساتھ تعلقات وہ چیزیں ہیں جن میں تعلقات مستقل ہوتے ہیں اور ان میں تبدیلی نہیں آتی۔ ان شعبوں میں جزئی احکام دینے سے معلوم ہوا کہ قرآن حکیم گھریلو زندگی کو بڑی اہمیت دیتا ہے، کیونکہ اسی سے معاشرہ بنتا ہے، اسی سے امت کی تشکیل ہوتی ہے۔ لہٰذا ان معاملات کے بارے میں جزئی اور فروعی قوانین تفصیل کے ساتھ آپ کو قرآن میں ملیں گے، جبکہ دیگر معاملات کے متعلق بالعموم اصولی طور پر، اساسی طور پر قرآن نے قوانین دیے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ قرآن میں کوئی 11 مرتبہ آیا ہے۔ لوگوں نے حیض کے بارے میں پوچھا ہوگا کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے۔ قرآن نے کہا یہ اذن ہے۔ اذن کوئی بیماری نہیں ہوتی، کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اذن کے معنی ہے کہ یہ عورتوں کی وہ ناپاکی کی حالت ہے جس میں زناشویی کے تعلقات نہیں رکھے جا سکتے۔ ہم ممانعت کی وجوہات میں نہیں پڑھنا چاہتے۔ وجوہات میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس عرصہ میں عورت وہ آمادگی اور کسلمندی میں مبتلا ہوتی ہے۔ نیز زناشویی میں مضرت کا پہلو ہوتا ہے، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ اگر میڈیکلی عورت کی آمادگی اور کسلمندی اور مضرت کو دور کر لیا جائے تو کیا پھر زناشویی کے تعلقات صحیح ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں، اس لیے ہم نے اوپر کہا کہ ہم وجوہات میں نہیں پڑھنا چاہتے، بس اس کو اللہ کے حکم کے طور پر لیتے ہیں۔ یہ بات یاد رہے کہ قرآن نے صرف زناشویی کے لیے عورت کی اس حالت کو ناپاک کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت جسمانی طور پر ناپاک ہو جاتی ہے اور پھر اس کو چھونا، اس کا گھر کے کام کرنا بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ حیض والی عورت کا جسم پاک ہوتا ہے، اور اگر کپڑوں پر غلاظت نہیں لگی ہوئی ہے تو کپڑے بھی پاک ہوتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی پاک ہوتے ہیں۔ یہ تو ہندوؤں کے ہاں تھا، یا شاید اب بھی ہو گئی۔ ایسی حالت میں عورت کو الگ کر دیا جاتا تھا، اس سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھا جاتا تھا، یہاں تک کہ بات تک نہیں کی جاتی تھی۔ کھانا بھی ایک الگ کمرے میں کوئی اس کو چھوئے بغیر دور سے دیتا تھا۔ ہندو مذہب ایسی حالت میں عورت کے پورے جسم، اس کے پہنے ہوئے کپڑوں تک کو بھی ناپاک سمجھتا ہے۔ اسلام میں یہ بات نہیں ہے۔ عورت ایسی حالت میں سارے کام کاج کر سکتی ہے یا اس سے کام لیے جا سکتے ہیں۔ جس طرح قرآن نے خنزیر کو حکمن حرام کیا ہے، اسی طرح حیض کی حالت زناشویی کے ممانعت کا بھی حکم ہے۔ اگر تحقیق کے بعد بتایا جائے کہ خنزیر کا گوشت کھانے سے انسانی جسم میں فلاں فلاں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس لیے خنزیر حرام ہے، تو اگر آج یا آئندہ سائنس خنزیر کے گوشت سے وہ خرابیاں دور کر دے تو کیا خنزیر کا گوشت حلال ہو جائے گا؟ بالکل نہیں۔ قرآن نے صرف ایام حیض میں مقاربت سے اجتناب برتنے کے لیے کہا ہے۔ حالت حیض ختم ہو جائے تو کہا فأتوهن من حيث أمركم الله سورہ 2 آیت 222۔ قرآن کھلے الفاظ میں بات کرنے کی بجائے اشاروں میں بات کرتا ہے، اس لیے کہا کہ آؤ اپنی بیویوں کے پاس جہاں سے خدا نے حکم دیا ہے۔ من حيث أمركم الله جہاں سے خدا نے حکم دیا ہے کا مفہوم۔ قرآن کریم میں یہ بات تلاش کرنے کی ضرورت نہیں کہ کہاں سے خدا نے مقاربت کا حکم دیا۔ قرآن نے وہ امور جن کو عام طور پر فطری طریق پر سر انجام دیا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی کہا ہے کہ جیسا خدا نے تعلیم کیا ہے، یا جیسا خدا نے حکم دیا ہے، یا جیسا خدا نے تجویز کیا ہے۔ زناشویی دراصل حیوانیت کے سلسلے میں نسل بڑھانے کا ایک عمل ہے۔ ہر حیوان فطری طور پر یا فطری وہی رہنمائی کے نتیجے میں زناشویی کے مقام کو جانتا ہے۔ انسانوں میں مرد اور عورت دونوں اپنے نسل بڑھانے کے مقامات کو جانتے ہیں۔
جو کام انسان فطری رہنمائی کی روح سے کرتا ہے انہیں بھی خدا اپنی طرف منسوخ کر لیتا ہے۔ مثلا منہ سے کھانا، پانی پینا اور جسم کو گرمی سردی سے بچانا وغیرہ سب فطری رہنمائی کی وجہ سے ہے۔ اس کو اگر خدا کہے تو وہ کہے گا کہ کھاؤ پیو اور جسم کو گرمی سردی سے بچاؤ جیسا کہ حکم دیا گیا ہے۔ اب آپ حکم ڈھونڈیں گے تو وہ کہیں نہیں ملے گا۔ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سورہ 2 آیت 222 کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم زناشویی میں یہ احتیاط نہیں برتتے رہے تو باز آ جاؤ اور اب احتیاط برتنے لگو، کیونکہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو خدا پسند کرتا ہے۔